الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحسنات يذهبن السيئات وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سيأتي على الناس زمان هممهم بطونهم وشرفهم متاعهم وقبلتهم نساؤهم أولئك شر الخلق لا خلاق لهم عند الله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں پیدا فرمائی ہے، ان تمام چیزوں کی ہر ایک کی اپنی اپنی تاثیرات ہے۔ ہوا کی تاثیر اپنی الگ ہے، آگ کی تاثیر الگ ہے، پانی کی اپنی تاثیر الگ ہے۔ ایسے ہی گناہوں کی بھی تاثیر ہے اور اعمال صالحہ کی بھی تاثیر ہے۔ انسان کو کوئی دیکھنے والا ہو یا نہ ہو، انسان جب گناہ کر لیتا ہے اور ایسے اعمال کرتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کو دعوت دینے والا ہو اور اللہ کو ناراض کرنے والا ہو، وہ کر تو لیتا ہے، لیکن کرنے کے بعد دل میں ایک احساس ہوتا ہے، ندامت ہوتا ہے اور افسوس ہوتا ہے کہ میں نے یہ کیا کر دیا، اللہ کے ناراض کرنے والے اعمال کر دیے۔ جس طرح گناہ کی تاثیر ہے، اسی طریقے سے اعمال صالحہ کی بھی تاثیر ہے۔ جب اللہ کا بندہ اچھے اعمال کرتا ہے اور اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس اعمال صالحہ پر اس کو خوش بختی، سعادت اور نیک بختی عطا کی جاتی ہے، اور قدرتی طور پر اس انسان کا دل خوش ہوتا ہے کہ میں نے اچھا عمل کیا، میں نے اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کیے ہیں۔ اس لیے ہمارے اکابرین نے لکھا ہے کہ مومن گناہ کو ایسے سمجھتا ہے جیسا کہ ایک چھوٹا سا بچھو ہو، کہ اگر کسی انسان سے یہ کہہ دیا جائے کہ یہ چھوٹا سا ہی ہے بچھو، آپ اس کو اپنے ہاتھ میں لے لو، تو کوئی انسان یہ گوارا نہیں کرے گا کہ میں اس چھوٹے سے بچھو کو اپنے ہاتھ میں لے لوں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ بچھو چاہے بڑا ہو یا چھوٹا ہو وہ زہریلا ہے۔ اگر میں نے اس کو ہاتھ میں لیا اور اس میں مجھے ڈنک مارا تو اس کا زہر میرے جسم میں پھیل جائے گا اور یہ میری موت کا سبب بن سکتا ہے۔ اور ہمارے مشائخ نے آگے اور لکھا کہ ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ یہ گناہوں کی مثال انگارے کی طرح ہے،
انسان چھوٹے گناہوں کو گناہ نہیں سمجھتا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ گناہ ہی ہے اور چھوٹا سا ہی ہے، میں اس کو کر لوں۔ ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ یہ انگارے کی طرح ہے، جس طریقے سے ایک چھوٹا سا انگارہ ہو، بعض مرتبہ یہ چھوٹا سا انگارہ بڑی آگ اختیار کر لیتا ہے اور بڑی آگ بن جاتا ہے۔ تو مومن تو وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو چھوٹے گناہوں سے بھی بچانے والا ہوتا ہے۔ اسی لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کل ما نہی عنہ فہو کبیرۃ، کہ وہ تمام کی تمام چیزیں جس سے تمہیں منع کیا گیا ہے اور جس سے تمہیں شریعت نے روکا ہے، حقیقت میں وہ سارے بڑے بڑے گناہ ہی ہے۔ اپنے آپ کو اس سے بچاؤ۔ شیطان انسان کے پاس آتا ہے اور آ کر کے کہنے لگتا ہے یہ تو چھوٹا سا گناہ ہے، تم اس کو کر لو، تمہارے دوست بھی یہ گناہ کیا کرتے ہیں، معاشرے میں اس کو معیوب نہیں سمجھا جاتا، کر لو، بعد میں توبہ کر لینا۔ یہ شیطان آگے سے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے یہ انسان پر حملہ کرتا ہے، اور جب گناہ چھوٹے چھوٹے گناہ کا وہ عادی بن جاتا ہے اور وہ اس پر مصر ہو جاتا ہے، یہ چھوٹے گناہ کرتے کرتے اس کا قدم بڑے گناہوں کی طرف اٹھنے لگتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے کلام پاک میں ان لوگوں کا حال بیان فرمایا ہے جن کے سامنے شیطان نے گناہوں کو مزین کیا، اچھا بتایا کہ دیکھو یہ تو بہت اچھا ہے، اس کو کر لو۔ جب ان امتوں نے گناہوں کو چھوٹا سمجھا اور گناہوں کی طرف ان کے قدم بڑھتے چلے گئے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان امتوں کو پکڑا، وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ، کہ ہم نے ان کے پیچھے کچھ لوگوں کو لگا دیا، ان لوگوں نے ان کے سامنے آگے سے پیچھے سے ہر طرف سے گناہوں کو مزین کر کے اچھا بتا کر کے پیش کرنا شروع کیا۔ ان کے قدم گناہوں کی طرف جب بڑھنے لگے، وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہمارا عذاب آ بیٹھا، ہم نے اپنے عذابوں میں ان لوگوں کو پکڑ لیا، یہی وہ لوگ تھے جو خسارہ پانے والے تھے۔ اسی لیے لکھا ہے لا تحقرن صغیرة عند الجبال مع الحصى، کہ تم گناہوں کو حقیر نہ سمجھو، یہ تمہیں جو پہاڑ نظر آ رہے ہیں بڑے بڑے، یہ چھوٹے چھوٹے پتھروں سے اور کنکریوں سے ہی بڑے بنے ہیں۔ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، تم تو اس کو چھوٹا سمجھتے ہو لیکن اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت داموس رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بہت بڑے اللہ والے گزرے۔ حضرت داموس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں اپنے گھر سے باہر نکلا، دروازہ کھولا، جیسے ہی میں باہر نکلا میرے گھر کے سامنے خشک پہاڑ تھے، سرسبز و شادابی نہیں تھی، نہریں نہیں بہہ رہی تھی۔ میرے دل میں یہ خیال آیا کاش یہ خشک پہاڑ نہ ہوتے بلکہ آب شارع ہوتی، سرسبز و شاداب یہاں پر لہلہاتا باغ ہوتا، کتنا اچھا منظر نظر آتا۔ اللہ کی طرف سے الہام ہوا اے میرے بندے تجھے تو بندگی کرنا چاہیے تھا، تو مشیر بنا اور مجھے مشورے دینے لگا اور میری پیدا کی ہوئی چیزوں میں تجھے کمی نظر آنے لگی۔ حضرت داموس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب اللہ کی طرف سے یہ الہام ہوا میرے دل کے اندر فوراً تنبہ ہوا کہ اے داموس تو نے کیا کر دیا، تو نے اللہ کو ناراض کرنے والا عمل کر لیا ہے۔ دل میں یہ ٹھان لی میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا، میں اس وقت تک پانی نہیں پیوں گا جب تک دوسری مرتبہ الہام نہ ہو جائے کہ اے میرے بندے میں نے تجھے معاف کر دیا۔
حضرت داموس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی درمیان میرا گزر ایک بستی کے پاس سے ہوا، وہاں پر شادی کی ایک تقریب تھی، نوجوانوں کا مجمع تھا۔ ان نوجوانوں نے دیکھا وقت کا اللہ والا حضرت داموس اس بستی سے گزر رہا ہے، دوڑے ہوئے آئے کہ حضرت ہماری شادی کی تقریب میں چلیے، آپ کی دعوت ہے، آپ کچھ کھانا تناول فرما لے، کچھ پی لیجئے، کچھ کھا لیجئے۔ حضرت داموس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نہیں کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ نوجوان اصرار کر کے اپنے گاؤں میں لے گئے، حضرت منع فرماتے رہیں، وہ اصرار کرتے رہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ کھانا نہیں کھا رہے ہیں۔ حضرت داموس رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے یہ واقعہ پیش آیا ہے، میں نے یہ ٹھان لی ہے کہ میرے اللہ کی طرف سے جب تک الہام نہ ہو جائے اس وقت تک نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ وہ نوجوانوں کا مجمع تھا جن کی زندگی عیاشیوں میں گزر رہی تھی، جنہوں نے گناہوں کو گناہ نہیں سمجھا تھا۔ فوراً وہ نوجوان کہنے لگے اے وقت کے اللہ والے کوئی بات نہیں ہے، اگر تم نے کھا لیا، تم نے پی لیا اور تمہارے اس گناہ کی بنا پر اور تمہارے کہنے کے مطابق اس گناہ پر اگر اللہ کی طرف سے آسمانوں سے عذاب بھی نازل ہوتا ہے تو ہم ان عذاب کو آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ یہ کہنا تھا کہ عذاب کو تقسیم کر لیں گے، گویا ان نوجوانوں نے اللہ کے عذاب کو ہلکا سمجھا تھا۔ فوراً اللہ کی طرف سے الہام ہوا اے میرے بندے داموس ابھی اسی وقت اس بستی کو چھوڑ دو، میرے عذاب کو انہوں نے کیا سمجھا ہے، ابھی میرا عذاب آئے گا اور ان کی بستیوں کو ہلاک کر دے گا۔ حضرت داموس نے اسی وقت اس بستی کو چھوڑ دیا۔ اس لیے ہمارے اکابرین نے لکھا ہے گناہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو آدمی کو ڈرتے رہنا چاہیے کہیں میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اسی لیے تو ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بسنے والے مسلمانوں تمہارے قدم گناہوں کی طرف اٹھتے چلے جا رہے ہیں، گناہ کرنے سے پہلے کم از کم اتنا تو سوچ لو کہ میں جو گناہ کر رہا ہوں اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال کر رہا ہوں، اس کی عظمت کو، اس کی جلالت کو، اس کی شان ربوبیت کو سامنے رکھو، کہیں ایسا نہ ہو میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے۔ اگر اللہ کی عظمت دل میں ہوگی، اس کی شان ربوبیت، اس کی جلالت کا جب مظاہرہ دل کے اندر ہوتا ہے تو پھر گناہوں کو چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے۔ آگے ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اے مسلمانوں اللہ آسمان سے پکار رہا ہے اور ندا دے رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے اے میرے بندو تمہارے قدم گناہوں کی طرف اٹھتے چلے جا رہے ہیں، تم یہ سمجھتے ہو کہ گناہ کرتے وقت دنیا کے سارے دروازوں کو میں نے بند کر لیا، مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، تمہیں تمہارے دلوں میں ذرا خیال نہیں آیا دنیا کے سارے دروازے بند ہیں، میرا دروازہ کھلا ہوا ہے، میں دیکھ رہا ہوں، اور دنیا کے سارے دیکھنے والوں میں تم نے مجھے حقیر سمجھا ہے، گویا میں بھی نہیں دیکھتا ہوں۔ اس لیے تو ایک شیخ نے اپنے مریدین کو جمع فرمایا اور یوں کہنے لگے کہ اے میرے پاس بیٹھنے والوں اور میری باتوں کو سننے والوں، اللہ رب العزت سے کبھی بھی جفا نہ کرنا۔ مریدین اور متوسلین پوچھنے لگے کہ ہمارے شیخ ذرا بتائیے تو صحیح، آپ یہ فرما رہے ہیں اللہ رب العزت سے کبھی جفا نہ کرنا، جفا کے کیا معنی ہے؟ وہ اللہ والے فرمانے لگے کہ اے میرے مریدین جفا کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اللہ سے بے وفائی نہ کرنا۔ پھر فرمانے لگے بے وفائی کس کو کہتے ہیں؟ بے وفائی یہ ہیں اللہ رب العزت آسمانوں سے اپنی نعمتوں کا نزول فرما رہا ہے، اپنی نعمتیں اتار رہا ہے، تمہیں اپنی نعمتیں دے رہا ہے، تم کھا رہے ہو، پی رہے ہو، اچھی زندگی گزار رہے ہو، لیکن ان نعمتوں کو کھا کر کے اللہ کا مقابلہ کر رہے ہو، اللہ کو ناراض کر رہے ہو، یہ اللہ رب العزت سے بے وفائی ہے۔
پھر آگے وہ اللہ والے فرماتے ہیں اگر تم نے کسی مخلوق کے دل کو دکھایا، کسی مخلوق کو تکلیف پہنچائی اللہ رب العزت کے مخلوق کو، یہ اس مخلوق کے ساتھ بے وفائی ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمانے لگے تم نعمتوں کو کھاتے رہے اور پیتے رہے، اور پی پی کر کے تم نے گناہ کیا اور اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال کرتے رہے۔ جب اللہ کو ناراض کرنے والے تم نے عمل کیے، تم نے اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا دیا، یہ تمہاری اپنے آپ سے بے وفائی ہے۔ اسی لیے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ خود کے بہت بڑے محدث گزرے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بہت ہی زیادہ ان سے دین کا کام لیا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مکان دہلی کی جامع مسجد سے کچھ ہی کلومیٹر پر واقع تھا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہر جمعہ کو جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے لیے جامع مسجد تشریف لاتے تھے، اور اس کے علاوہ بقیہ نمازیں اپنے گھر کے مسجد کے اندر، جس کو مسجد بیت کہا جاتا تھا، اپنے متوسلین اور مریدین کے ساتھ وہاں پر ادا فرماتے تھے۔ لیکن جب جمعہ کی نماز کے لیے تشریف لاتے تھے، احادیث مبارکہ کی اور تقوی کی اس برکات کی وجہ سے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ بڑا خوبصورت تھا، بڑا چہرہ نورانی تھا۔ لوگوں کا مجمع جمعہ کے دن منتظر رہتا تھا کہ حضرت تشریف لائیں گے اور ہم حضرت کی زیارت کریں گے، آپ کے چہرے کی اس نورانیت کو دیکھیں گے۔ شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہی دہلی کی جامع مسجد کے قریب تشریف لاتے، دیکھنے والوں کا اور زائرین کا مجمع جمع ہو جاتا تھا، لوگ حضرت کی زیارت فرماتے، ملاقات کر کے تشریف لے جاتے تھے۔ کچھ وقت تک یہ چلتا رہا۔ ایک وقت وہ آیا، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے چہرے کے اوپر کپڑا ڈال لیا، کپڑا ڈال کر کے دہلی مسجد کی جامع مسجد تشریف لاتے، نماز ادا فرماتے اور چلے جاتے۔ لوگوں نے یہ شکایت کی خادم سے، کیا بات ہے، ہم دور دور سے حضرت کی زیارت کے لیے تشریف لاتے ہیں، لیکن حضرت نے اپنے چہرے پر کپڑا ڈال لیا ہے، ہم حضرت کی زیارت نہیں کر پا رہے ہیں۔ خادم نے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، لوگوں کا یہ کہنا ہے آپ اپنا کپڑا ہٹا لیجئے تاکہ لوگوں کو زیارت کا موقع مل سکے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر سے کپڑا ڈال کر نکلے اور دہلی مسجد کے جامع مسجد کے قریب تشریف لائے۔ خادم نے پھر کہا کہ حضرت اپنا کپڑا اٹھا لیجئے۔ شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ خاموش رہے، کچھ نہیں کہا۔ جب یہ اصرار کرتا رہا خادم، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے چہرے پر سے کپڑا ہٹا کر کے خادم کے چہرے پر، خادر کے سر پر ڈالا۔ جیسے ہی ڈالنا تھا وہ خادم فوراً اسی وقت بے ہوش ہو گیا۔ شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا یہ بے ہوش ہو گیا، مجمع بھی دیکھ رہا ہے یہ بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا پوچھا کیا بات ہے، اس کپڑے میں کیا تاثیر تھی جس کی بنا کے اوپر تم بے ہوش ہو چکے ہو؟ وہ خادم کہنے لگا جیسے ہی حضرت نے میرے سر پر، میرے چہرے پر یہ کپڑا ڈالا، جیسے ہی ڈالنا تھا مجھے کوئی انسان نظر نہیں آیا، مجھے کوئی گدھا نظر آ رہا ہے، مجھے کوئی کھچر نظر آ رہا ہے، دنیا کی دوسری مخلوقات نظر آ رہی ہے، مجھے دکھنے میں کوئی انسان نظر نہیں آیا، اسی لیے میں بے ہوش ہو گیا۔ تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے وہ مقام عطا فرمایا تھا، انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے اور انسانوں کی گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ان کو دیکھ لیتے تھے یہ انسان ہے یا کیا ہے۔ اسی لیے حضرت نے اپنے چہرے پر کپڑا ڈال لیا۔ اسی لیے ہمارے اکابرین نے لکھا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ اور ایسے اعمال کرو جس سے اللہ ہمارا راضی ہو جائے، اللہ کو قریب کرنے والے اعمال ہو کہ اللہ ہم سے قریب ہو، ہم اللہ سے قریب ہو۔ ہمارے اکابرین نے عجیب بات لکھی، ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ بعض گناہ تو ایسے ہیں کہ گناہوں سے بھی بری باتیں ہیں، گناہوں سے بھی بڑھ کر کے گناہ ہے۔ تو ان گناہوں میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ انسان گناہوں کو ہلکا سمجھتا ہے،
گناہ کرتا تو ہے لیکن گناہ کو ہلکا سمجھتا ہے کہ یہ تو گناہ ہی ہے، کر لو کوئی حرج نہیں، یہ گناہوں سے بھی بری بات ہے۔ پھر ہمارے اکابرین نے آگے لکھا کہ ان بری باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ انسان گناہ کرتا تو ہے لیکن گناہ کرنے کے بعد خوش ہوتا ہے، فخر کرتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے، حالانکہ وہ گناہ کر رہا ہے، اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال کر رہا ہے۔ اسی لیے ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے تنبیہ الغافلین میں لکھا ہے، حضرت فرماتے ہیں انسان ان گناہوں کو کرتا ہے لیکن وہ نہیں جانتا کہ ان گناہوں کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ یہ اللہ رب العزت سے دور ہوتا ہے اور شیطان سے قریب ہو جاتا ہے، جنت سے دور اور جہنم سے قریب ہو رہا ہے۔ اور بعض مرتبہ وہ ایسے اعمال کر لیتا ہے کہ جس کی بنا پر وہ آنے والا عذاب اس کی اس گناہ کی وجہ سے پوری بستی کو اپنے لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ اور ہمارے اکابرین نے یہاں تک لکھا ہے کہ بعض گناہ تو ایسے ہیں جس کے ذریعے سے ڈر لگتا ہے کہ اگر انسان یہ چیزیں کرتا ہے تو موت کے وقت اس کو کلمہ بھی نصیب نہ ہو، اور بلکہ ڈر ہے سوئے خاتمہ کا، برے خاتمے کا۔ ان اعمالوں میں سے ایک عمل تو یہ ہے کہ انسان شریعت کو بوجھ سمجھتا ہے۔ شریعت کے جتنے احکامات ہیں ان احکامات کے بارے میں یہ نوجوان، یہ مسلمان یوں کہتا ہے یہ تو بوجھ ہے، ہم یہ نہیں کر سکتے، یہ ہمارے اوپر کیوں لاگو کیا گیا، ہم اس کو نہیں کر سکتے۔ شریعت کو بوجھ سمجھنا، اس سے بھی سوئے خاتمہ کا ڈر ہے۔ نعمتوں کی ناشکری کرنا، اس کے ذریعے سے بھی سوئے خاتمے کا ڈر ہے۔ اور ہمارے اکابرین نے یہاں تک لکھا اگر انسان کو اپنے خاتمے کی فکر نہ ہو، وہ یہ نہ سوچتا ہو میرا کیا حال ہوگا، موت کے وقت مجھے کلمہ نصیب ہوگا یا نہیں، میری موت کس حالت میں آئے گی، میرا اللہ مجھ سے راضی ہوگا یا نہیں ہوگا، میرا اللہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے، اگر انسان کے دل میں یہ احساس نہ ہو اس کے لیے بھی سوئے خاتمے کا ڈر ہے کہ اس کو موت کے وقت کلمہ نصیب نہ ہو۔ اسی لیے ہمارے اکابرین نے لکھا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ گناہوں کو چھوڑے اور تقوی والی زندگی گزارے۔ اسی لیے قرآن کریم میں جگہ جگہ پر انسانوں کو تقوی کی تعلیم دی گئی، مسلمانوں کو تقوی کی تعلیم دی گئی کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف پیدا کرو کہ اللہ رب العزت مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ جب انسان گناہوں سے بچتا ہے اور تقوی والی زندگی گزارتا ہے اور اللہ رب العزت سے تعلق کو جوڑتا ہے، اللہ رب العزت قرآن کریم میں جگہ جگہ ارشاد فرما رہے ہیں تمہارے گناہوں سے بچنے پر اور تقوی والی زندگی کے گزارنے پر ہم تمہیں کیا دیں گے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا، تقوی والی زندگی گزاری۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، ہم تمہارے سیئات کو، تمہارے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ جس طریقے سے دنیا میں ایک بچہ ہوتا ہے، ماں کو اپنے بچے سے بہت ہی زیادہ پیار ہے، لگن ہے، محبت ہے۔ بچہ، چھوٹا سا بچہ اپنی ماں سے تھوڑی دیر کے لیے جدا ہو جاتا ہے، وہ رونے لگتا ہے، وہ اپنی ماں کو تلاش کرتا ہے۔ اگر کوئی راستے میں اجنبی اس کو ہاتھ لگاتا ہے، وہ اس کو اٹھاتا ہے، وہ رونا شروع کر دیتا ہے کہ میری ماں کہاں ہے۔ یہی چھوٹا سا بچہ اگر اپنی ماں کے چہرے پر تھپڑ مارتا ہے، ماں اس کو سزا نہیں دیتی، وہ جانتی ہے یہ میرا چھوٹا بچہ ہے، بلکہ اس کی تھپڑ مارنے پر اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیتی ہے، اس کے چہرے پر بوسہ دیتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب دنیا میں ماں کا یہ حال ہے، اس چھوٹے بچے سے اس ماں کو اتنی زیادہ محبت ہے، اتنا زیادہ پیار ہے، اللہ فرماتے ہیں میرا یہ بندہ جب اس کی پوری زندگی اعمال صالحہ میں گزرتی ہے، اچھے اعمال میں گزرتی ہے، اس سے کوئی گناہ ہو بھی جاتا ہے، میں درگزر کر لیتا ہوں، میں یوں کہتا ہوں
کہ اس کی پوری زندگی تو اعمال صالحہ والی ہے، مجھے راضی کرنے والی ہے، اس سے یہ کوتاہی ہو گئی، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا۔ اللہ فرماتے اتنا ہی نہیں بلکہ جب ہمارا بن جاتا ہے ہم اس کے اجر میں بھی اضافہ کر دیتے ہیں، اس کے ثواب کو بھی بڑھا دیتے ہیں، اس کی زندگیوں میں بھی ہم برکت دے دیتے ہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں دنیا رزق کے لیے گھوم رہی ہے، شمال سے جنوب کا، مشرق سے مغرب کا سفر کر رہی ہے، نہ جانے رزق کے لیے کہاں سے کہاں ہاتھ مار رہی ہے اور پیر مار رہی ہے۔ اللہ فرماتی ہے گناہ کو چھوڑ کر تو دیکھو، تقوی والی زندگی گزار کر تو دیکھو، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تقوی والی زندگی ہوگی، اعمال صالحہ والی زندگی ہوگی، ہم تمہارے لیے اس طرح رزق کا انتظام فرمائیں گے تمہیں وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اسی لیے ایک صحابی فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے گھر میں کیا دیکھا، ایک سوراخ ہے، ایک بل ہے، وہاں سے ایک چوہا نکلا، اس چوہے کے منہ میں ایک تھیلی تھی اور اس تھیلی میں درہم دنانیر اور پیسے رکھے ہوئے ہیں، اور وہ چھوڑ کر کے اپنے سوراخ میں اپنے بل میں گھس گیا۔ وہ صحابی فرماتے ہیں میں نے وہ تھیلی لی۔ صحابی تو ہر وقت مسئلہ پوچھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول یہ واقعہ پیش آیا ہے، آپ کی کیا رہنمائی ہے؟ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر کے پوچھنے لگے اللہ کے رسول اس پیسوں کا لینا میرے لیے جائز ہے یا نہیں، میں اس کو استعمال کروں یا نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے رزق کا انتظام کیا گیا ہے، تم اس کو استعمال کرو۔ ہمارے اکابرین نے عجیب بات ارشاد فرمائی کہ جب تقوی اختیار کیا صحابی رسول کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا، اللہ رب العزت کا قرب تھا، نبی کا قرب تھا، اللہ نے رزق کا ایسا انتظام فرمایا کہ بلوں سے اور سوراخوں سے ان کے رزق کا انتظام ہو رہا ہے، اور ہمارے پیسے لائٹ بلوں میں اور گیس بلوں میں جا رہے ہیں، ہمارے پیسے اس طرف خرچ ہو رہے ہیں، اور ان کے پیسوں کا انتظام اسی بلوں اور سوراخوں سے ہو رہا ہے۔ یہ تقوی پر، گناہوں کے چھوڑنے پر اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں گناہوں سے بچائے، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائیں اور اللہ کا قرب عطا فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔